تو اس لیے بچوں یہ خیال آیا کہ اس پہ مزید گفتگو کر لی جائے، کیونکہ معاملہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ادب، احترام اور ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ اور طالب علمی کے سوالات ہیں، اور حقیقت میں طریقہ یہی ہے کہ بیٹے کبھی بھی حدیث شریف کی کتابوں کو خود نہیں پڑھتے، ان میں اخلاقیات کے ابواب پڑھ لیں، آخرت کے ابواب خود پڑھ لیں، دنیا سے بے رغبتی کے ابواب خود پڑھ لیں، مگر ان میں جو خاص طور پر سنن ہوا کرتی ہیں، جہاں فقہی احکامات آتے ہیں، ان کو تو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور نہ ان احادیث سے خود بخود استنباط کرنا چاہیے۔ احکامات کی احادیث کو خود پڑھ کے اس سے خود احکامات کا استنباط کرنا یہ مجتہد کا وظیفہ ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس درجے سے کم درجوں میں ہو اور پھر براہ راست حدیث سے استنباط کرے اور وہ ٹھوکر نہ کھائے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ صاف لکھا کہ یہ وظیفہ فقہا کا ہے کہ وہ حدیث سے حکم کو ثابت کریں، محدثین کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو جمع کر دیں۔ اس لیے بار بار ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج کے اس بیان میں ہم آپ کے سامنے حدیث کی کتابوں کی کوشش کریں گے، کوئی 10 کے قریب مختلف اصطلاحات ان کی تشریح کریں، اور آپ ایک کام ضرور کریں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے تو اس سے آپ بھی پوچھ لیں کہ کس جگہ آئی ہے، کس کتاب میں آئی ہے، اور اگر وہ اس کا جواب نہ دے پائے یا اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے حقائق کیا ہیں، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ حدیث میں اس کو اتنا علم نہیں ہے جتنا علم ہونا چاہیے۔ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا حوالہ دیا، حوالہ تو نہیں، وہ واقعہ سنایا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے بارے میں فیصلہ فرمانا تھا، تو انہوں نے ایک آدمی کو اس کا والد قرار دے کے اس کے ذمے پھر رقم بھی لگا دی کہ جو 2 باقی ہیں ان کو اتنا اور اتنا دو۔ بہت سے لوگ اب وہ حوالے کے لیے لکھتے ہیں اور پیغامات بہت سے افراد بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے میں خیال نہیں تھا کہ ہم حوالہ دے دیں، یہ اسی لیے نہیں دیا تھا کہ ہزاروں لاکھوں افراد کے لیے، اگر جو بھی سنتے ہیں ان میں سے ان کی تعداد اتنی ہے تو یہ ان کے لیے واقعہ ایسا ہے جو انہوں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہو، اور ہزاروں ایسے بھی ہوں گے جو پہلی اور آخری مرتبہ اس کو سنیں گے، تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو بار بار حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث، ان لوگوں کے متعلق ان کا کیا گمان ہے کہ وہ حدیث پہ کوئی دسترس رکھتے ہیں؟ تو انہیں اس حوالے کے لیے بہت مطالعہ کرنا پڑے گا، اور یہ احساس کم سے کم ہوگا کہ حدیث کا مسئلہ جب تک عمر اس میں نہ کھپ جائے،
اور جب تک انسان راتوں کی سیاہی کو صبح کی سفیدی میں تبدیل نہ کر دے، حدیث شریف کا علم اتنی جلدی کسی انسان کی گرفت میں آتا بھی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے تعلق اور ان کا ادب اور احترام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو چار چاند لگاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ اس شخص کی طرف مرتکز ہو جاتی ہیں جو حدیث کو ادب اور احترام اور پورے علم کے ساتھ نشر کرتا ہے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور تذکرہ بھی اپنی کشف کی ایک حالت کا کیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کا علم جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان تک کیسے متصل ہوتا ہے۔